شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ عزم لے کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہوں گا. مجھ سے پہلے عزیزم بیتی صاحب نے جو اشعار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں وہ کسی تقریر سے کم نہیں تھے. اگر آپ صحیح معنوں میں اسے سن کر کے اور تھوڑی دیر اگر اس پر غور کر لیں تو آنکھیں آپ کی نم ہو جائیں گی. ان اشعار میں زندگی کا ایک فلسفہ بتایا گیا آپ کے سامنے. زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہم لوگ اس دنیا سے کتنے دھوکے میں ہیں, کس قدر دنیا نے ہمیں ستا رکھا ہے کہ ہم آخرت کو اپنے بھلا بیٹھے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. میں انہی باتوں کو مزید اور آگے کر دیتا ہوں اپنے خطاب کے اندر. میرے بھائیو, یہ دنیا کی زندگی اور فصلوں کو کٹنے کا وقت ہے. آپ سب اپنی روزی کی تلاش میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. ہمارے قوم کے نوجوان اپنا وطن چھوڑ کر کے اپنے گھر بار سے, اپنے اپنوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بیوی بچوں سے بہت دور جا کر کے دنیا کما رہے ہیں. مگر اس دنیا نے کتنا انہیں ستایا ہے, یا وہ دنیا سے کتنا بیزار ہیں, یا دنیا کو انہوں نے آخرت کے لیے کتنا استعمال کیا ہے اور دنیا نے انہیں کتنا اپنا لقمہ بنا لیا ہے. یہ ہر شخص کو اپنے آپ پر سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں اور دنیا کو آخرت کے لیے ہم کتنا استعمال کر رہے ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 20 کے اندر دنیا کی زندگی یا دنیاوی زندگی یا دنیا کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے, اور وہ بھی مثال ایسی جو آپ پہ فٹ آتی ہو, آپ کسانوں پہ جو فٹ آتی ہو, اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا ہے کہ کسان اپنی کسانی کرنے کے بعد اپنی کھیتی کو جب لہلہاتے دیکھتا ہے تب اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے, اور آج جو دن ہے اس کھیتی کی حالت کیا ہو گئی ہے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو, اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ عبرت کی نگاہ سے دیکھو. یہ دنیا کی زندگی جو دھوکے کا ایک سودا ہے, جس میں اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے بنا لینا ہے کہ آخرت کے لیے کچھ کام آ جائے, یہ دنیا آپ کی آخرت کا سامان بن جائے, دنیا میں کمائی ہوئی چیزیں آخرت کے لیے زیادہ راہ بن جائیں, پل صراط پہ چلنے کے لیے آسانی پیدا کر دیں. ایسا کچھ کیجئے. اللہ کہتا ہے اعلموا, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, جان لو لوگو یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے. انسان اگر اپنی زندگی کے مراحل پر یا اپنی زندگی میں آنے والے بدلاؤ پہ ذرا نظر ڈال لے, اس کی سوچ میں, اس کی بڑھتی عمر کے ساتھ جو بدلاؤ آتا ہے, اس کی فکر میں, اس کے اعمال میں, اس کی کردار میں, اس کی عمر کے بڑھتے بڑھتے جو تبدیلیاں آتی ہیں, جو بدلاؤ آتا ہے, جس طرح انسان بدلتا ہے دنیا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کا ذکر فرما دیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, یہ دنیا کی زندگی تماشا ہے, لعب و لہو, یہ لعب ہے, یہ بچپنا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی زندگی میں کھیل ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے. مگر یہ کھیل اگر ساری زندگی میں آ جائے, پوری دنیا آپ کی کھیل ہی بن جائے, ساری عمر 60 سال کی آپ کی کھیل میں گزرنے لگے, تب آپ نے نہ قرآن سے, نہ قرآن کے اندر بیان کیے گئے واقعات سے آپ نے عبرت حاصل کی اور سبق حاصل کیا ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, تماشا ہے, اور کیا ہے؟ اللہ نے کہا لہو ہے,
یہ دنیا کی زندگی آخرت سے آپ کو غافل کر دینے والی چیز ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے، اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ ذرا بتاؤ، مشین آپ کی یہ دھان کاٹنے والی مشین کھیت کے اندر پہنچ جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے دے حی علی الصلاۃ، کتنے لوگ ہیں جو اپنے کھیت سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ کے منادی کے ندا پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کو آباد کرنے چلے آئیں گے، یا دور ہیں تو وہیں وضو کر کر کے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کی بندگی کرنے لگیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ملیں گے شاید نمبروں میں ان کا شمار نہ آتا ہو، ایسے لوگ شاید انگلیوں پہ گن لیے جائیں کہ اذان ہو اور کھیت کے اندر ہو یا کھیت میں مشین پہنچ چکی ہو اور اللہ کا منادی کہہ دیا ہو آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اور ہم زبان قال سے نہیں مگر زبان حال سے یہ کہتے ہیں، اپنے کردار سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں نماز میں کچھ نہیں ملنے والا، ہمیں ملنے والا ہے تو اپنی کھیتی میں ملنے والا۔ اللہ نے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی لہو ہے جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی پیاری بات کہی، انسانوں کی حقیقت کو بیان کیا، کہا الہاکم التکاثر، تمہیں دنیا کی کثرت طلب نے کہ کتنا گھر میں دنیا آ جائے، کتنا ہمارے گھر میں دنیا آ جائے، کتنی کمائی ہو جائے، کتنا ہم گھر بنا لیں، کتنی جائیداد بنا لیں، کتنا بینک بیلنس بنا لیں، اور کتنی جائیداد ہو جائے، کتنے بگھے ہو جائیں، اپنے بچوں کے لیے ہم کتنا بنا لیں، اپنی 7 پشت بنانے کی فکر میں اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غافل کر دیا ہے، دنیا کی کثرت طلب نے، بہت دنیا حاصل کرنے نے تمہیں غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے، حتی زرتم المقابر، اور غفلت میں اس قدر پڑے کہ پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، عمر 85 سال کی ہے، 90 سال کی ہے، بیماریوں سے دوچار ہیں، بڑھاپے نے آ گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے آ دبوچا ہے، اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں، بیماریاں گھیر رکھی ہیں، پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، زبان لڑکھڑانے لگی ہے، مگر پھر بھی اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی فراق نہیں ہے، اگر ہے تو کس قدر دنیا گھر میں آئے۔ الہاکم التکاثر، بولو میرے بھائیو، یہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ نہیں سچ ہے؟ آپ میں سے اگر میں سوال کروں، بلکہ اگر میں اپنے آپ سے بھی یہ سوال کروں، ہمارے علاقے کے بہت سارے بچے کمانے کے لیے گئے، اللہ ان کی روزیوں میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ انہیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ویزا آیا، ایگریمنٹ آیا، تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ تنخواہ کتنی ہوگی؟ 1000، 1500، 2000 روپے، اور جب ماہانہ تنخواہ بھیجا بچے نے تو 2-3 ہزار ریال کے حساب سے بھیج دیا، 1 لاکھ روپے مہینے کے بھیج دیے، اتفاق 35,000 روپے نیپالی کا تھا، اور تنخواہ آئی پہلے مہینے کی 1 لاکھ روپے یا اس سے بھی زیادہ آئی۔ کتنے باپ ایسے ہیں، کتنے والدین ایسے ہیں، کتنے اپنوں نے یہ پوچھا اس سے کہ میرے بیٹے ذرا یہ بتا کہ تیرا اتفاق تو اتنے پیسے پر تھا، یہ پیسے تیرے پاس کیسے آئے، کہاں سے آئے؟ میرے بیٹے کہیں تو حرام کمائی تو نہیں کر رہا ہے، میرے بیٹے کہیں غلط طریقے سے تو پیسے نہیں کما رہا ہے، میرے بیٹے تو نے کہیں اپنا راستہ تو نہیں چھوڑ دیا ہے، کہیں ناجائز طریقے تو نہیں اپنا لیے ہیں،
ہیں کہیں دوسروں کا مال تو نہیں ہڑپ کر لیا, کہیں اپنے کفیل کے مال کو چوری کر کے تو نہیں بھیجا ہے, کہیں ناجائز کمائی میں تو نہیں پڑ گیا ہے, حرام طریقے سے تو نہیں کمانے لگا ہے. میرے بیٹے بتا یہ پیسے تیرے پاس کہاں سے آئے؟ کتنے لوگوں نے سوال کیا؟ کتنے لوگوں نے پوچھا اپنے بچوں سے؟ ہیں کچھ لوگ؟ ہیں کچھ پوچھنے والے؟ میرے بھائیو یہ دنیا کی حالت ہے. حل من مزید کے چکر میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں کہ کتنا مل جائے, کتنا مل جائے. اور جانتے ہو اس دنیا کی حقیقت رب کی نظر میں کیا ہے؟ یہ جو خالق کائنات ہے, مالک ارض و سما ہے, جس نے یہ جہاں بنایا ہے اور اس دنیا کی ساری نعمتیں بنائی, آپ کو طرح طرح کی نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی ہے, اس کی نظر میں دنیا کی حقیقت کیا ہے جانتے ہو؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضہ, اگر یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی. یہ مچھروں کا موسم ہے نا, اس کو مارنے کے لیے آپ طرح طرح کا جتن کرتے ہیں, مچھردانی لگاؤ, اس کے بعد نہ جانے کون کون سے کیمیکلز حملہ کر کے لگاتے ہیں, مچھر دھوپ اور کیا کیا لگاتے ہیں. نہیں, پورے مچھر کی قیمت آپ کے نظر میں ہے کچھ؟ کتنے روپے کا 1 کلو مچھر خریدیں گے آپ؟ خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. کیوں نہیں خریدیں گے؟ کیونکہ آپ کی نظر میں اس کی قیمت نہیں ہے. رب کی نظر میں جو اس کا خالق ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر, جو سراپا مچھر ہی آپ کی نظر میں قیمتی نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر یہ پوری دنیا اپنے زخارف کے ساتھ, ہم اور آپ کے ساتھ, اور اس میں جتنے خزانے ہیں اس کے ساتھ, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتے, اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کے نبی نے فرمایا ما سقا کافر قطرۃ شربۃ ماء. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اپنے منکر کو, جو اللہ کو نہیں مانتا, جو اللہ کی نعمتوں کو تسلیم نہیں کرتا, جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, جو اللہ کے لیے سجدے نہیں کرتا, جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, جو اپنا خالق و مالک و رازق اور معبود رب کو نہیں جانتا ہے, جو رب کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کرتا, جس نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پلاتا, ایک گھونٹ بھی پانی نہیں ملاتا. اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو روزی دیتا ہے, جو اس کو مانتا ہے اسے بھی, جو نہیں مانتا ہے اسے بھی, بلکہ جو بہت زیادہ ماننے والے ہیں, انبیاء کرام, اولیاء اعظام, اللہ کے نیک بندے, سب سے زیادہ فقراء آپ کو ملیں گے, سب سے زیادہ غریب اور محتاج آپ کو اللہ کے نیک بندے ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ دنیا اللہ کی نظر میں بہت اچھی چیز ہوتی, اپنے نیک بندوں کو اللہ عطا فرما دیتا. تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے. اور کیا ہے؟ لہو ہے. جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے وہ چیز ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قبر میں پاؤں لٹک گئے, قبر تک پہنچ گئے, تب تک دنیا نے ستانا نہیں چھوڑا ہے, تب تک دنیا کی محبت ہم سے دور نہیں ہوئی, ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے. میرے بھائیو, اب سے آخرت کو سجانے کی کوشش کرو. سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی کا سلسلہ آپ سے کم ختم ہو جائے. یہ سانس جو بھی آپ نے اندر کھینچی ہے وہ باہر آپ چھوڑ پاؤ, اس کی کوئی گارنٹی, کوئی گارنٹی نہیں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. کس سرزمین پہ یہ روح پرواز کر جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو. یہ دنیا آپ کے گھر جتنی اللہ کو بھیجنی ہے وہ دنیا آپ کے گھر آ کر کے رہے گی. ارے آپ کے گاؤں میں تو سڑکیں نہیں آ رہی تھی, کچی سڑکیں جہاں ٹاکیاں نہیں پہنچتا تھا, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بچوں کی روزی ایزی کی شکل میں آپ کے گھروں تک پہنچائی ہے. اس رب پہ بھروسہ رکھو. شیخ نے توکل علی اللہ کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اس لیے دنیا کی زندگی سے دھوکے نہ کھایا کرو, اس کی حقیقت میرے بھائیوں سمجھا کرو. یہ معمولی ہے, اور یہ دنیا جو آپ کے مقدر کی ہے, رزق کا یعرف عنوانک, آپ کی روزی آپ کا پتہ جانتی ہے. وَإِن لَمْ تَعْرِفُهُ يَعْرِفُكَ, اگر آپ نہیں جانتے تو نہ صحیح,
مگر وہ روزی آپ کا پتہ جانتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے اتنے نہ پڑ جاؤ کہ آپ کی آخرت بک جائے، آپ کی آخرت تباہ ہو جائے، آپ اپنی جنت کا سودا کر بیٹھو، اللہ کی نعمت کو آپ بیچ ڈالو، آپ اپنی آخرت کو تباہ کر ڈالو، آپ دنیا والوں کے پیچھے اپنے بیٹے کی زندگی دنیاوی زندگی بنانے کے خاطر اپنی آخرت کی زندگی اور اس کے بھی آخرت کی زندگی کو تباہ نہ کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے اور لہو ہے، تماشا ہے اور کیا ہے، وزینہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے پاس خوبصورت گھر ہو، خوبصورت لباس ہو، خوبصورت گاڑی ہو، بنگلہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا کمانا یہ عیب کی بات نہیں میرے بھائیوں، مگر دنیا آپ کے آخرت میں بھاری پڑ جائے یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے سے، جو آپ کو مال عطا فرمایا، منال عطا فرمایا، جو آپ کو صحت عطا فرمائی، تندرستی دی، جو نعمتیں اللہ نے آپ پہ نچھاور کی ہے، ان نعمتوں کو ذریعہ بنا کر کے اپنی آخرت کو سنوار لو، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو، وابتغی، اس کو بنانے کی کوشش کیجئے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مگر دنیا سے کٹ کر کے نہیں، اللہ نے جو آپ کا حصہ دنیا میں رکھا ہے اسے بھی آپ حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیو، اس لیے یہ دنیا آپ کی آخرت کو برباد نہ کرے کہ آپ قرآن کی اس آیت کے زد میں آ جائیں کہ اللہ آپ کے بارے میں یہ کہنے لگے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آپ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے لگے۔ آپ کو جس وقت اللہ کے گھر میں ہونا تھا آپ تو تجارت میں لگ گئے، آپ کو جس وقت اللہ کو یاد کرنا تھا آپ تو دنیا میں لگے رہے، آپ کو جس وقت اللہ کو منانا تھا آپ تو اللہ سے غافل پڑے رہے۔ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی کو آپ آخرت کی زندگی پہ ترجیح دے دو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے آپ مصداق بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے بندو دنیا سے اتنا نہ رشتہ مضبوط کرنا کہ یہ دنیا آپ کی آخرت کو تباہ کر دے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی یہ زینت ہے اور زیبائش کی چیز ہے، آرائش کی چیز ہے، آرام کی چیز ہے، خوبصورتی کا سامان یہ دنیا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے درمیان فخر و مباحات کی ہے۔ بولو ذرا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے پاس پڑوسی کا گھر بن رہا ہے اور اگر اس نے اپنی بنیاد 8 فٹ اوپر کر لی اور اس کے بعد اسی کے بعد اس کا پڑوسی گھر بنانے لگا تو اس کی بنیاد کتنی اونچی ہوگی؟ کتنی اونچی؟ اسی کے برابر نہیں، کہے گا 1 فٹ اور اونچا کرو، اس لیے کہ اپنے پڑوسی کے اونچا گھر ہمارا اپنے پڑوسی سے اونچا گھر ہونا۔ اس کے پاس 1 منزلے کی عمارت ہے تو ہمارے پاس 2 کی ہونی چاہیے۔ یہ تفاخر ہے میرے بھائیوں۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کی زندگی کی حالت ہے کہ لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آپس میں فخر و مباحات کا سامان بنا لیا۔ ہمارے پاس اس کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہو جائے۔ ارے کون وہ اللہ کا بندہ ہے جو اس بات پہ نکل جائے؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا کارض السماء والارض، تو کس کے پاس یہ فرصت ہے کہ فلاں شخص نے ہفتے میں 1 روزہ رکھا ہے نفلی تو ہم 2 روزے رکھیں گے، فلاں نے اتنی رکعتیں تہجد کی پڑھی ہے ہم اس سے زیادہ پڑھیں گے، فلاں نے اتنا صدقہ کیا ہے ہم اس سے زیادہ صدقہ کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں 1000 دیا ہے میں 2000 دینے والا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ میرے بھائیو، ہمارے فخر و مباحات کا انداز بدل گیا ہے، ہم دنیا دار بن گئے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، دنیا دار نہ بنو۔ دنیا داروں کی اللہ مثال دیتا ہے کہ دنیا والے ایسے کرتے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ دنیا آپس میں فخر و مباحات کی چیز ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ دنیا مال و اولاد میں تکاثر کا نام ہے۔ کتنی دنیا، کتنا پیسہ ہمارے پاس، پریوار ہو، لاٹھیاں ہو۔ ابھی شیخ نے دعا کرایا نا، عبداللہ انصاری صاحب نے کہا ہمارے پاس صرف بیٹے ہیں، آپ لوگ دعا کریں کہ ان کو
اللہ بیٹی دے دے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہیے گا۔ ان کو بڑی شوق لگی ہے، اگر یہ دنیا داروں کی حالت بیٹیوں کے بارے میں جان جائیں تو شیخ، اگر دنیا والوں کی حالت بیٹیوں کے بارے میں جان جائیں کہ بیٹیوں کی قدر دنیا والوں نے کیا کیا ہے، وہ جو رفعت کا سامان تھی، وہ جو کسی کی عزت کا سامان تھی، کسی کی عفت کا سامان تھی، وہ جو جنت کے جہنم کے سامنے دیوار بننے والی تھی، اس کو تو لوگوں نے سامان تجارت بنا کے رکھا۔ اور شیخ کرے ہمارے لیے اس کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ بار الہ شیخ محترم کو ایک نہیں کئی بیٹیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پوری کر دے، اور یہاں سے یہ واپس جائیں تو دوبارہ جب اس گاؤں کے اندر آئے تو ہمارے شیخ یہ خوشخبری سنانے آپ کو آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی جیسی انمول نعمت عطا فرما دیا ہے۔ بولو آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات پوری کر دے۔ میری بھائیو، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مال و اولاد میں کثرت یہ دنیا داروں کا معاملہ ہے کہ دنیا بہت آئے، پیسے بہت آئیں، بہت کچھ آئے، آخرت تباہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائی، میں اکثر ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں، یہ دنیا جس کے پیچھے ہم پڑے ہیں اور اپنی اولاد جن کے بنانے کے لیے جن اولاد کی 7 پیڑھیوں کے بنانے کے لیے ہم پریشان ہیں، کن کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں؟ وہ جو آپ کے ساتھ آپ کے قبرستان میں ایک دن سونے کے لیے راضی نہیں، 1 گھنٹے کے لیے آپ کے قبرستان میں اکیلا، وہ جو وحشتوں کا گڈھا ہے، وہ جو تنہائیوں کا گڈھا ہے، وہ جو آپ کی پیمائش کا گڈھا ہے، وہ جو تاریکیوں کا گڈھا ہے، وہ جو منو مٹی کے نیچے ہمیں سونا ہے، وہاں بتاؤ اپنا کون ہمارے ساتھ 1 گھنٹہ سونے کے لیے راضی ہوگا؟ کوئی ہے؟ کوئی اپنی اولاد آئے گی، کوئی اپنا آئے گا وہاں سونے کے لیے؟ نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو آپ کے قبر میں 1 لمحہ ساتھ دینے کے لیے نہ اترنے کو تیار ہو، ایسی اولاد کے لیے آپ اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے راضی ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہوشیار مومن ہو تو مومن ہوشیار ہوتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ہوشیار تو وہ ہے جو خود کو پہچان کے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت تباہ نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی یہ زندگی ہے اور یہ دنیا کا جو فلسفہ ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کہا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہا اس کی مثال اس بارش جیسی ہے کہ جس بارش کے برسنے کے بعد کھیتیاں لہلہا اٹھی، اور اس لہلہاتی کھیتیوں نے کسانوں کے دلوں میں سرور پیدا کر دیا۔ اعجب الکفار نباتہ، کھیتیوں کے اندر کسان نے 1 دانے ڈالے تھے۔ آپ سب کسان ہیں، آپ کی بات اللہ کر رہا ہے کہ کسان زمین کے اندر 1 دانہ ڈالا تھا، رب نے اس دانے کو زندگی عطا فرمائی، اور اس سے کئی پودے نکل آئے، اور ہر پودے میں اللہ نے کئی بالیاں بنائی، اور ہر بالیوں میں کئی دانے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، کئی دانے اللہ نے پیدا فرما دیے ہیں۔ اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو اس کی کھیتی کے اگنے نے خوش کر دیا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ دنیا کا فلسفہ اب آپ کو سمجھا رہا ہے۔ یہ کسانی جو کبھی آج کے 3 مہینے پہلے، 3.5 مہینے پہلے یہ جو کھیتی آپ کی لہلہا رہی تھی، جب آپ اپنے کھیت میں جا رہے تھے کتنا خوش ہو رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا بہترین امسال فصل ہے، کتنا بہترین دھان اگا ہوا، سب خوش ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی کسان کی حالت ہوتی ہے، ثم یہیج، پھر یہی لہلہاتی کھیتی جوان ہو کر کے خشک ہو جاتی ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر آپ اسے پیلا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دھنوا لڑائی گئے، جن کا دھان نہیں کٹا ابھی تک پیلے ہو گئے، ساری ڈنٹھلیں اس کی سوکھ گئی ہیں، پوال بن چکا ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟
پھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بھوسے بن کر کے کھیتوں میں آپ جلانے کے کام میں لے آتے ہیں اسے. ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اللہ نے فرمایا پھر آخرت انداز آپ دیکھیں کہ انجام کھیتیوں کا کیا ہوا ہے، ہمارا بھی انجام یہی ہونے والا ہے. ہم پیدا ہوئے، ساری دنیا کو خوشی ہوئی تھی، ہم رو رہے تھے پیدا ہوتے وقت اور ساری دنیا ہنس رہی تھی، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے گئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، بیوی گھر آئی، خوشیوں سے گھر بھر گیا، بچے ہوئے، مزید خوشی ہوئی، بڑھاپا آیا، بڑھاپے کے بعد پاؤں میں چلنے کی طاقت نہ رہی، اور اس کے بعد پاؤں قبروں تک جا پہنچے. یہ زندگی کا فلسفہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نے بیان فرمایا. اور آخرت میں پھر عذاب ہوگا، اور یا اللہ رب العالمین کی جانب سے مغفرت حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، اور یا اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہوگی. اگر ہم دنیا میں اللہ والے بن کر کے نہ رہے تو عذاب شدید انتظار میں ہے، سخت عذاب انتظار میں ہے، جہنم انتظار میں ہے، جہنم کے انواع و اقسام کی عذاب ہمارے انتظار میں ہے. وہ بڑے بڑے قسم کے عذاب ہمارے انتظار میں ہے، وہ دہکتی آگ ہمارے انتظار میں ہے. اور اگر ہم اللہ والے بن کر کے گئے تو اللہ نے کہا کہ وہ مغفرت من اللہ، اللہ ہمارے گناہوں پہ مغفرت کی چادر ڈالنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ہر صبح و شام اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب. اے میرے بندے تو رات دن گناہ کرتا ہے، اے میرے بندے تو رات دن گناہ کرتا ہے، تو رات دن گناہ کرتا ہے، اور میری حالت ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے معافی مانگو نا میرے بندو، میرے سامنے سرنڈر کرو نا میرے بندو، میرے سامنے حاضر ہو جاؤ میرے بندو. اور ندامت کے آنسو تو بہا لو، اور ندامت کے آنسو بہاؤ. کیسے میں تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، کیسے تمہاری معافی کرتا ہوں. اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ معاف کرتا ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے، اللہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. وَلَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ، اگر آپ کی خطائیں آسمان کی اونچائی کو چھو رہی ہوں تب بھی رب ذوالجلال آپ کی معافی کر کر کے کوئی پرواہ نہیں کرتا، آپ کو اللہ معاف فرما دے گا. اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے. کیا آپ کو چاہیے؟ اللہ کا عذاب یا اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کا رضوان چاہیے، اس کی رضامندی چاہیے. آگے اللہ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سودا ہے. آدھے گھنٹے کا ٹائم شیخ عبداللہ صاحب نے دیا تھا، آیت کا ترجمہ کچھ مختصر سی تفسیر کے ساتھ مکمل ہوا. اب تھوڑا سا وقت جو اضافہ تھا وہ میں اپنے اسلاف کے ایک واقعے کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، تاکہ آپ یہ سوچیں کہ ہم اپنے حالات کو اور اپنے اسلاف کے حالات سے ذرا مقارنہ کر کے دیکھ لیں کہ دنیا ان کے یہاں کیسی تھی اور ہمارے یہاں کیسی ہے. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کر دوں کہ وہ دنیا سے کس قدر بیزار تھے، وہ دنیا سے کیسے اپنے آپ کو بچا کر کے اس خاردار اس مکیچے والے کانٹے سے کیسے اپنے آپ کو بچا کر کے اور اپنی آخرت کو سنوارنے والے لوگ تھے. انہی بزرگ صحابہ میں سے انہی بزرگ بڑے صحابہ میں سے ایک نام سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا، سعید بن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس واقعے میں اگر ہمارے درمیان ادھیچ ہوں، سرکاری عہدوں پر فائز ہوں، جن لوگوں نے قوم و ملت کی ذمہ داریاں اٹھائی ہوں یا کسی جمعیت و جماعت سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے لیے بھی بڑی ساری عبرتیں ملیں گی میرے بھائیوں. اس واقعے کے اندر سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، اور جن کا معاملہ یہ ہے، جن کی عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنت کی خوشخبری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خبر پہنچانے سے ہی بتایا ہے. ابو بکر فی الجنہ،
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور 10 صحابہ کا نام اللہ کے رسول نے ان کے علاوہ بھی صحابہ کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان مبشرین میں سے ایک نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان کی خلافت کا زمانہ ہے۔ جب خلافت ان کے ہاتھ میں آئی، سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ صحابی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور انہیں کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، اوصیک، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں، اور وہ باتیں یہ ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے لوگوں کے بارے میں۔ اوصیک ان تخشى اللہ فی الناس ولا تخشى الناس فی اللہ۔ میں آپ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے بارے میں، لوگوں کے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کندھوں پر لوگوں کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں، آپ لوگوں کے امیر المومنین ہیں، آپ لوگوں کے ذمہ دار ہیں، سارے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے کندھے پر ہے۔ آپ کے دور حکومت کے اندر، آپ کی عمارت میں اگر کوئی بھوکا آدمی سو گیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ فلاں بھوکے کے پاس آپ نے اللہ پہنچایا کیوں نہیں۔ لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور لوگوں سے مت ڈریے گا اللہ کے بارے میں، لوگوں سے مت ڈریے گا اللہ کے بارے میں۔ کئی ایک نصیحتیں کی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحت سنی تو ایسا لگا کہ ان کو کوئی گوہر نایاب مل گیا ہو۔ کون ہے جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ملہم شخصیت کہ جس کے بارے میں نبی نے یہ فرمایا ہو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو عمر کو ملتی۔ کون عمر کے سامنے کھڑا ہو کر کے اور ایسی نصیحت کر سکتا ہے؟ اور عمر وہ ہے جو اکیلے میں جا کر کے اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اتنا روتے ہیں کہ ان کے رخسار پر ان کے آنسوؤں نے اپنے آثار بنا رکھے تھے، اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے، اور ان کو وہ نصیحت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے سعید ابن عامر، میں تمہیں ملک شام کے ایک علاقے حمص کا گورنر بناتا ہوں۔ کہا اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں۔ سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آپ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری نہ دے دیجئے، لا تفتنی، آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ امیر المومنین غصہ ہو گئے، کہا پوری امت کا بہر میرے کمزور کندھے پر ڈالے گئے، ہم نے اسے اٹھایا ہے اور آپ تھوڑی سی ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں آپ کو وہاں کا والی اور آپ کو وہاں کا حاکم بنا کر کے چھوڑوں گا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے ایک علاقے حمص کا گورنر بنا کر کے بھیج دیا۔ وقت گزرا، ایک قافلہ حمص سے مدینہ پہنچتا ہے، ایک قافلہ مدینہ پہنچتا ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ کے لوگوں سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک لسٹ بنا دیجئے۔ کن کی لسٹ؟ فقراء کی، محتاجین کی، ضرورت مندوں کی، جن کے پاس کھانے کے نہیں ہیں، جن کے گھروں میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں دنیا بہت کافی مقدار میں نہیں ہے، ان کی ایک لسٹ بنا کر کے ہم دے دیں تاکہ بیت المال سے ان کا حق ان تک ہم پہنچا سکیں۔ ایک لسٹ بنائی گئی، اس لسٹ کے اندر ایک نام تھا سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ میرے دور کے حکمرانوں ذرا آپ بھی سوچئے گا، سعید ابن عامر کو کرسی دی جاتی ہے تو انکار کرتے ہیں اور ہم کرسی کے لیے لڑتے ہیں۔ سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جب لسٹ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا یہ سعید ابن عامر کون ہے؟ کہا یہ ہمارا والی ہے، یہ ہمارا گورنر ہے۔ کہا وقت کا گورنر، وقت کا حاکم وقت، ایک علاقے کا گورنر فقیروں کی لسٹ میں؟ کہا ہاں، ہمارے گورنر کی یہ حالت ہے، ان کے گھر میں کھانے کے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی خادم نہیں، کوئی نوکر نہیں ہے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آج کے زمانے کے حکمرانوں کی حالت دیکھ لیجئے، حکومت نے تنخواہیں پاس کی ہیں نا، ادھیچ کی، سدس کی، میئر کی، اور اس کے بعد ودھائک کی، منتری سنتری جتنے ہیں سب کی تنخواہیں مقرر حکومت کرتی کہ نہیں کرتی؟ مگر ان کے گھروں میں پیسے کتنے آتے ہیں آپ اندازہ لگائیے گا۔ اور ابھی جو انقلاب نیپال کے اندر 24 گھنٹے میں آیا، اس میں آپ لوگوں نے اپنے ملک کے نیتاؤں کی حالت کو دیکھا، ان کے تہخانوں میں پیسوں کی حالت آپ نے دیکھی ہے۔ کس کے پیسے تھے؟ وہ بھی حکمراں تھے، اور ہمارے اسلاف میں بھی حکمراں ایسے گزرے ہیں۔ سعید ابن عامر جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1000 دینار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تھیلی میں رکھ کر کے بھیجوایا، کہا کہ انہیں پہنچائیے گا کہ وہ اپنی ضرورتیں اس سے پوری کر لیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے جب یہ عطیہ پہنچتا ہے، جب قافلہ والوں نے پہنچایا، گھبرا گئے، وَاسْتَرْجَعَ، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بیوی نے یہ بات سنی کہ کیا ہو گیا؟ کہا ہے میرے سرتاج، کیا ہو گیا؟ کیا مسلمانوں پہ کوئی آفت آ گئی ہے؟ کیا مدینے کے لوگوں پہ کوئی پریشانی ہے؟ کیا بات ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ رہے ہیں؟ کہا نہیں مسلمان سب سلامت ہے۔ کہا بات اس سے بھی بڑی ہے۔ کہا امیر المومنین خیریت سے تو ہیں؟ کہا ہاں امیر المومنین بھی خیریت سے۔ کہا بات اس سے بھی بڑی ہے۔ کہا اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ امیر المومنین صحیح سلامت، ہمارے سارے مسلمان بھائی صحیح سلامت ہو۔ کہا دخلت الدنیا فی بیتی لتفسد آخرتی، کہا یہ دنیا گھر میں آبسی ہے، کہا دنیا ہمارے گھر میں چل کے آئی ہے لتفسد آخرتی، تاکہ میری آخرت کو تباہ کر دے۔ اے میرے بھائیو، آپ کے بینکوں میں بے حساب پیسے آتے ہوں گے، ذرا ایک بار اس صحابی کی حالت کو دیکھ کر کے پوچھے اپنے بچوں سے کہ آپ غلط طریقے سے پیسے تو نہیں بھیج رہے ہو، کہیں آپ ہماری آخرت کا سودا تو نہیں کرنا چاہتے؟ پوچھو ان سے کہ میرے بیٹے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کر رہے ہو۔ کہا دخلت الدنیا فی بیتی لتفسد آخرتی، میرے گھر میں دنیا نے بسیرا کیا ہے تاکہ میری آخرت کو برباد کر لے، میری آخرت کو برباد کر دے۔ کہا ہے میری بیوی آپ میری مدد کرو گی؟ کہا ہاں کریں گے۔ کہا یہ 1000 میرے پاس دینار آئے ہیں امیر المومنین کی طرف سے، اس کو چھوٹے چھوٹے تھیلیوں میں رکھو اور اس کو اپنے علاقے کے غریب محتاج مسکین بیواؤں یتیموں کے گھروں میں پہنچواؤ۔ 1000 دینار دیکھتے ہی دیکھتے سارے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ زمانہ گزرتا گیا، حاکم وقت اپنی رعایا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آیا کہ ایک کی گشت کرنے کے لیے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پہنچتے ہیں، والی سے ملے اور وہاں کے رعایا سے بھی ملتے ہیں۔ سوال کیا کہ ہم نے جو والی بنا کر کے گورنر بنا کر کے بھیجا تھا، آپ لوگوں نے پایا کیسے ہے اسے؟ آپ لوگوں نے میرے بھیجے گئے حاکم کو کیسے پائے ہو؟ حاکم کچھ لوگوں نے اس کو حمص کو کوئفہ کہا جاتا تھا، جیسے کوفہ میں کجن کوفی کوفہ میں عراق کے اندر فتنوں کی سرزمین عراق، میرے استاذ کی کتاب لکھی ہے شیخ ابو القاسم عبدالعظیم حفظہ اللہ کی، فتنوں کی سرزمین عراق، سارے فتنے ادھر سے جنم لیے۔ قال کوفی لا یوفی، اور اس کو کوئفہ کہا جاتا تھا کہ چھوٹا کوفہ حمص ہے۔ کہا حاکم ہمارے پاس بڑی شکایتیں ہیں آپ کے بھیجے گئے حاکم کے خلاف۔ کہا کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے گنائی۔ تھوڑا سا صبر کر لو میرے بھائی، 5 منٹ۔ کہا ایک ایک کر کے گنائے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب دن نکل جاتا ہے تب وہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں۔ کہا تو بڑی بات ہے۔ دوسری شکایت، کہا مہینے میں ایک بار غیر حاضری مارتے ہیں، مہینے میں ایک بار، بہت لیٹ سے آتے ہیں، غیر حاضری کر دیتے ہیں۔ کہا یہ تو اس سے بڑی بات۔ کہا تیسری شکایت یہ ہے
کہ راتوں کو ان کے دروازے کی دستک دی جائے، دروازہ نہیں کھولتے۔ کہا یہ تو اور بڑا مسئلہ۔ کہا ایک اور شکایت۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کبھی کبھی ججمنٹ کے وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے معاملہ پیش ہوتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید ابن عامر الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا آپ کے خلاف آپ کی رعایا کی یہ 4 بڑی شکایتیں ہیں، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کہا امیر المومنین اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو نہیں بتانا چاہتے۔ کہا جو پہلی شکایت ہے ان کی پہلا شکوہ ہے کہ میں دن نکلنے کے بعد آتا ہوں۔ کہا میں اس کا ذکر کرنا ناپسند کرتا ہوں، مگر مقدمہ آپ کے دربار میں پہنچا ہے تو بتائے دیتا ہوں۔ کہا حالت یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، ایک حاکم وقت کو دیکھیے گا اور اپنے زمانے کے حکمرانوں کو اپنے زمانے کے حکمرانوں پر بھی ایک نظر دوڑائیے۔ ایک وقت کا حاکم گورنر کا تھا، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے، میں خود آٹا گودھتا ہوں، روٹی بناتا ہوں اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، پھر ڈیوٹی پر آتا ہوں۔ کوئی نوکر چاکر نہیں، کوئی دربان نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ کہا گھر میں کوئی نہیں۔ کہا اس کے بعد دوسری جو شکایت ہے وہ یہ کہ مہینے میں ایک بار غیر حاضری والی۔ کہا اس کے ابھی معاملہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اس کو جب دھلتا ہوں تو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، اس کے خشک ہونے کا، اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب سوکھتا ہے تب پہن کر کے ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں، تب بھی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں۔ کہا وہ تیسری شکایت، رات کو دروازے کیوں نہیں کھولتے؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنی اس بات کا ذکر کروں۔ کہا میں نے دن کو اپنی رعایا کے لیے خاص کیا ہے اور رات کو میں نے اپنے رب کے لیے خاص کیا ہے۔ میں رات کو اٹھ کر کے رب ذوالجلال سے مناجات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے روتا ہوں، گڑگڑاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، سجدے میں پڑا رہتا ہوں۔ یہ جو ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ ڈالی گئی ہیں، کیسے اس کی تلافی ہو، ان سب کے لیے راتوں کو میں نے اپنے رب کے لیے خاص کیا ہے، اپنے رب کے لیے خاص کیا ہے، میں سجدوں میں رات گزارتا ہوں۔ کہا وہ چوتھی بات کہ آپ پہ غش کیوں طاری ہو جایا کرتی ہے ججمنٹ کے وقت، فیصلوں کے وقت، یہ تو بری بات ہے کسی حاکم کے لیے۔ کہا بڑا لمبا واقعہ ہے۔ کہا جب میں کفر کے زمانے میں تھا، خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، کفار مکہ انہیں مکے سے باہر سولی پہ لٹکانے کے لیے لے کے گئے ہیں، ان کے جسم کے مسلے کیے جاتے ہیں، ان کے جسم کو چاقوؤں سے کاٹا جا رہا ہے، کوئی تلوار کوئی نیزے سے ان پر وار کر رہا ہے اور جسم پورا لہو لہان ہے خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور میں ان دنوں ہٹا کٹھا جوان تھا مگر کفر کی حالت میں تھا، اور اس بندے سے ایک چیز پوچھی گئی، کہا گیا اس سے کہ کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہو ان یکون محمد علی مکانک، کہ تمہارا جو نبی ہے وہ تمہاری جگہ پر ہو اور تم جاؤ اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال میں عیش و عشرت کی زندگی جیو، کیا یہ بات پسند کرو گے؟ اتحب ان یکون محمد علی مکانک۔ کہا بات تم لوگوں نے بڑی کر دی، بات تم لوگوں نے بڑی کر دی۔ کہا ہماری عقیدت تو ہمارے نبی سے یہ ہے کہ میرے سرتاج کو سرور کونین امام الانبیاء کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہمیں گوارا نہیں، میرے نبی میری جگہ پہ ہو اور میں عیش و عشرت کی زندگی جوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اگر کوئی تمہارے پاس آخری خواہش ہو تو کہو۔ کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ ایسی نماز پڑھی کہ سعید ابن عامر جمحی جو رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارنے والے، انہوں نے کہا ہم نے ویسی 2 رکعت کبھی جو ان کی پڑھی گئی تھی کبھی نہیں دیکھی، اور تختے دار پہ ہاتھ اٹھا کر کے جو انہوں نے دعا کی تھی، اور اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تختے دار پر ہیں، جسم لہو لہان ہے، لوگوں کے نیزے اور لوگوں کی تلواریں جسم کو چھلنی کر رہی ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اپنے رب کی جانب اور کہا اللہم احصہم عددا،
اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا. اے اللہ ان ظالموں کی تعداد کو گن لے، ان میں سے کوئی بھی بھاگ کر کے نہ جا سکے. اللہ ان سب کو تو ہلاک و برباد کرنا. کہا وہ دعا تھی. جب وہ کیفیت اپنی ہم یاد کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی مدد کیوں نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ذوالجلال اس پر ہماری گرفت کر لے تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ اس صحابی کی حالت یہ ہے جو دنیا سے اتنا دور ہے، اور ہم لوگ دنیا میں سما کر کے بھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھیں نم نہیں کرتے. میرے بھائیو، اپنے گناہوں پر ندامت کے شرمندگی کی آنسو بہاؤ. عرش الہی آپ کے انتظار میں ہوگا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. رات کو جانا واپس جلسے سے، بیٹھ جانا اپنے گھر کے کونے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کے رجسٹر کو کھول دینا، اپنی زندگی کے اعمال کو کھول دینا، اور ایک ایک کر کے، اور جو نہیں یاد ہے اس کو بھی سامنے رکھ کے کہنا کہ اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے، اور ہم تیرے کمزور بندے ہیں. اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہو گئے ہیں. اللہ تو ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے. اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہماری خطاؤں پہ پردہ ڈال دے. اللہ یہ تیرے بندے تیرے دین کی بات سیکھنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، اللہ ان سب کے حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ رب العالمین ان کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ان سب کے آئے ہوئے ایک ایک قدم پر ان کی نیکیاں ان کے حصے کی بنا دے. اے اللہ رب العالمین اس کو اپنے کھاتے میں تو جمع کر لے، اور قیامت کے دن اللہ اس کے صلے میں تو ان سارے حاضرین کی مغفرت فرما دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.